یہ جو ذہنی امراض ہیں، یہ جو دماغی صحت ہے، اس کے بارے میں کیا ہمارا دین بھی کہیں پر ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ اگر آپ ایک اچھا بندہ مومن بننا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کا جو امتحان ہے اس میں آپ کامیاب ہوں، تو جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہم سے متعلق ہیں، مثلا تطہیر بدن کے بارے میں، ہمارے خارجی وجود کے بارے میں کچھ ہدایات ہیں، تو ہمارا جو نفسیاتی وجود ہے، ہمارا جو اندرون ہے، باطن ہے، اس کے بارے میں بھی دین مذہب کہیں پر کوئی گفتگو کرتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دین کا اصل موضوع نہیں ہے، یعنی مجھے انسان کی حیثیت سے بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، اسی طرح سے زندگی کے نشیب و فراز میں بعض اوقات میں اپنی صلاحیتوں کا غلط استعمال کرتا ہوں، اپنی زندگی کے مقاصد غلط طے کر لیتا ہوں، میں بعض چیزوں کے بارے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میں کمن ڈال دوں گا، لیکن وہ کوئی حقیقت پسندانہ چیز نہیں ہوتی۔ یہ مذہب کا موضوع نہیں ہے، مذہب کا موضوع تو یہ ہے کہ وہ مجھے میرے پروردگار سے متعلق کرے، پروردگار کا صحیح شعور میرے اندر پیدا ہو، میں اس کو اپنے خالق کی حیثیت سے پہچانوں، وہ میرا حقیقی معبود بنے اور میں اسی کو اس کائنات کا بادشاہ سمجھوں۔ اس کے ساتھ میرا یقین ہو کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، مجھے ایک دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، مجھے یہاں اس کی تیاری کرنی ہے، اور یہ تیاری اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک میں زندگی کی حقیقت نہ سمجھ لوں۔ زندگی کی حقیقت وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ یہ اصلاً امتحان ہے، ابتدا سے انتہا تک امتحان ہے۔ مذہب یہ تعلیم مجھے دیتا ہے، یہ تعلیم اگر فی الواقع میرے دل و دماغ میں اتری ہوئی ہے، میں نے اس کو اس کی روح میں پہچان لیا ہے، تو یہ معاون ہو جائے گی نتیجے کے طور پر، یعنی سنبھالنے میں، زندگی کے حقائق کا سامنا کرنے میں۔ تاہم اصلاً یہ بات کہ انسان کے اوپر کیا گزرتی ہے، لوگوں سے کیا معاملات پیش آتے ہیں، بعض لوگ اپنی طبیعت کے لحاظ سے بڑے حساس ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ایسی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو پوری نہیں ہوتی بالعموم۔ اس طرح کے بہت سے مراحل ان کی زندگی میں آتے ہیں کہ جن میں ان کو ایک قدم اٹھانا ہوتا ہے، لیکن پھر اپنی طبیعت کی حساسیت کی وجہ سے وہ سوچتے رہ جاتے ہیں اور قدم نہیں اٹھاتے۔ اقدام کرنے کی صلاحیت بعض لوگوں میں بڑی کمزور ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو اس کا باعث بن جاتی ہیں، چنانچہ بڑے نیک لوگ بھی بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ وہ اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اس کو اس پیمانے سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مذہب جو کچھ کرتا ہے وہ اصلاً آخرت کی تیاری ہے، آخرت کا صحیح شعور، اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت، یہ ضرور اثر انداز ہوتی ہے، لیکن زندگی میں کیا مسائل پیش آئیں گے، اب بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر جسمانی بیماریاں ہیں، تو ان میں بھی دعا کارگر ہوتی ہے، اللہ پر آپ کا توکل ہے تو آپ کا ارادہ بھی کام کرتا ہے، لیکن یہ معاون ہوتا ہے۔ اصلاً تو آپ کو حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا ہے، آپ کو علم و عقل کی روشنی میں کوئی علاج معالجہ کرنا ہے، آپ کو کسی ماہر کے پاس جانا ہے اور اس سے مشورہ کرنا ہے۔ تو دنیا کی زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں وہ اصلاً مذہب کا موضوع نہیں ہے، نہ مذہب سے ان کا حل مانگنا چاہیے، یہ ایک بڑی غلطی ہے۔ وہ تو تطہیر اور تزکیے کی دعوت ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بناؤ اس لیے کہ قیامت میں تم اللہ تعالیٰ کی جنت میں داخل ہونے کے اہل قرار پا جاؤ، اس کی بنیادی دعوت یہ ہے۔ اسی لحاظ سے وہ انسان سے خطاب بھی کرتا ہے، لیکن اگر اللہ پر سچا ایمان ہے اور آدمی نے دنیا کی حقیقت کو مذہب کی روشنی میں سمجھ لیا ہے تو یہ بڑی معاونت ہو جاتی ہے زندگی کو دیکھنے میں۔ اس کے بعد بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جن میں انسان کو اپنے آپ کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی خاص فن یا شعبے کے ماہرین سے مدد کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے۔ سب بات واضح ہوئی، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ یہ بیان فرمائیے گا، قرآن مجید میں خالق نے انسانوں سے بات کی ہے، وہ خالق جس نے انسانوں کو بنایا ہے، وہ ظاہری بات ہے ان کے جو نفسیاتی تقاضے ہیں، ان کے ہاں جو امراض ان کو لاحق ہو جاتے ہیں، جن مسائل سے وہ درپیش ہو جاتے ہیں، ان سب کی رعایت سے گفتگو ہوئی ہوگی، مکالمہ ہوا ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خود خدا کی کتاب کو اس زاویے سے پڑھنے کی، ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے کہ جس میں ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ نفسیات انسانی کے کیا وہ پوشیدہ گوشے ہیں جن کو خالق جانتا ہے؟ اگرچہ وہاں پر مکالمہ تو ایک دوسرے پس منظر میں ہو رہا ہے، پیغمبر آئے ہوئے ہیں، لیکن رعایت ملحوظ رکھی گئی ہے، تو آپ کو لگتا ہے قرآن مجید بھی کوئی انسانی نفسیات کے پہلوؤں کو جاننے کے حوالے سے معاون کتاب ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ انسانی نفسیات کے وہی پہلو زیر بحث لائے گا جو اس کی دعوت سے متعلق ہے۔ یعنی پیغمبر آتے ہیں، وہ ایک دعوت پیش کرتے ہیں، اس دعوت کا ایک رد عمل ہوتا ہے، اس میں انسان کس طرح سوچتے ہیں، یعنی وہ اپنے ماضی سے کیسے وابستہ ہوتے ہیں،
تعصبات کے معاملے میں ان کا رویہ کیا ہوتا ہے، انہوں نے جو روایت اپنے ہاں پائی ہوتی ہے اس کی زنجیروں سے نکلنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہیں، تو وہاں دعوت یا پیغام یا ایک ایسی بات جو علم و عقل کو ایک نئی دنیا میں لے جائے، اس سے متعلق انسانی رویے زیر بحث ہیں۔ انسانی رویے جب زیر بحث آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں علم کے لحاظ سے بھی اور عمل کے لحاظ سے بھی بڑی بصیرت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ان رویوں کو سمجھنے اور دیکھنے کے لیے بہت سے مقامات ہیں، اگر ان کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں تو باقی انسانی زندگی کے مطالعے میں وہ آپ کے مددگار ہو جاتے ہیں۔ تاہم وہی بات کہ یہ اس کا ضمنی پہلو ہے، اصلاً قرآن کا یہ موضوع نہیں۔ واضح ہوئی بات، آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ یہ بیان کیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت میں ظاہری بات ہے دنیا میں موجود تھے، آپ پیغمبر بھی تھے، لیکن انسانوں کے ساتھ روزمرہ آپ کے معاملات ہوتے تھے، آپ کے معاملات کے اندر لوگوں سے بات چیت، لوگوں کو کسی چیز پر ابھارنا، لوگ مایوس ہیں ان سے گفتگو کرنا، لوگوں کو مشکل درپیش آگے، خود آپ زندگی میں بہت ساری مشکلات سے گزرے۔ یہ بتائیے گا، آپ نے جتنا سیرت کا مطالعہ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی نفسیاتی طور پر مضبوط رکھنا چاہتے تھے، لوگوں کو ذہنی طور پر اس جگہ پر لانا چاہتے تھے کہ وہ ہمت حوصلے کے ساتھ کھڑے رہیں، اور جو مشکلات ان کو آ رہی ہیں، خود آپ کو آ رہی ہیں، ان کو آپ نے بڑی، جس کو کہتے ہیں بہادر اور فتوت کے ساتھ اس کا سامنا کیا؟ یہ تو ہر بڑا رہنما کرے گا۔ پیغمبر تو اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہوتے ہیں، اگر پیغمبر کو اس کے مشن پر آپ کام کرتے ہوئے دیکھیں تو وہ خود استقامت کا، عزیمت کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس میں شبہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر سیدنا موسیٰ کو جب پیغمبری دی گئی تو انہوں نے اپنی بعض معذوریوں کا اظہار کیا، لیکن ایک مرتبہ جب وہ اس منصب پر فائز ہو گئے تو پھر ان کی زندگی دیکھیے، اس میں انہوں نے کس طرح سے فرعون کے دربار میں جا کر دعوت دی ہے، اپنی قوم کے ساتھ کیا معاملات کیے ہیں، مختلف مراحل پیش آئے تو اس میں کیسے استقامت کے ساتھ فیصلے کیے ہیں، جب قوم کے معاملات خاص طور پر قضاء کے پہلو سے ان کے سپرد کر دیے گئے تو اس میں کیسا اہتمام کیا۔ تورات میں اس کی تفصیلات ہیں، جس میں ان کے خسر نے بھی آ کر ان کو یہ کہا کہ یہ زیادہ بوجھ اب بن رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ لوگ مقرر کر دیں۔ تو یہ سارے مراحل ایک بڑے رہنما کو پیش آتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بھی دو واضح دور ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں آپ سوسائٹی کو لے کر نہیں چل رہے، دعوت پیش کر رہے ہیں، جو معاشرہ ہے اسی میں رہ رہے ہیں، آپ کے کچھ ساتھی ہیں، ان کو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، ان پر مظالم ہو رہے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھانا ہے اور ان کے سامنے وہ اصل حقائق رکھنے ہیں۔ اس میں خود آپ کی اپنی شخصیت روشنی کا منار ہے، لیکن وہاں اس نوعیت کی ذمہ داریاں نہیں ہیں۔ مدینہ میں آنے کے بعد وہ سب لوگ جو آپ کے ساتھ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کی ذمہ داری بھی آپ پر تھی۔ ایک ریاست، ایک شہری ریاست ہی کہہ لیجئے ابتدا میں، وہ قائم ہو گئی تھی، اس کے مسائل بھی تھے، پھر وہ شہری ریاست پے در پے حملوں کی زد میں رہی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیبر کے سوا اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کیا۔ بدر میں بھی مدینے کے خلاف اقدام ہوا، احد میں بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آئی، احزاب میں تو کہا جا سکتا ہے کہ پورے عرب کو چڑھا لائے۔ یہ سب صورتحال پیش آتی رہی اور اس میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا حوصلہ بلند رکھا، ان کی ہمت بندھائے رکھی، پھر ان کے سامنے پروردگار پر اعتماد کا جس طرح سے اظہار کیا اور جیسی نرمی اور شفقت اختیار کیے رکھی، وہ بجائے خود لوگوں کے لیے بڑی قوت کا باعث بنی۔ پیغمبر کی ذات میں لوگوں کے لیے روشنی بھی ہوتی ہے، ہمت بھی ہوتی ہے، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ پیغمبر کا خدا سے رابطہ ہوتا ہے، لہٰذا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ آ کے اپنی وہ مشکل پیش کر دیتے ہیں، اس میں پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ یہ ساری چیزیں بہت غیر معمولی ہوتی ہیں، ان کو سامنے رکھنا چاہیے، لیکن یہ چیز تو اب قیامت تک کسی اور رہنما سے میسر نہیں ہو سکے گی۔